بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کترے ہوئے حرفوں کو ورق کہتے ہیں۔ ان ورقوں کو بلا ترتیب پوچھے، جب اس طور پر بھی ہر طرح سے پکا یاد ہو جائے تو قرآن مجید سے مفرد حرف پوچھیں۔ بچہ اگر نہ بتا سکے تو مت گھبرائیں، غصہ نہ کریں، وہی حرف قاعدے میں دکھائیں۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو بتائیں، پھر پوچھیں، پھر بتائیں۔ الغرض حرف شناسی اتنی ہو جائے تو پوچھنے پر بلا تعمل بتا دیں۔ یہ امتحان روز مرہ لیا کریں۔ جتنا امتحان لوگے اور جتنی دیر اس میں لگاؤ گے کم ہے۔ روز مرہ کے سبق سے اسی امتحان کو مقدم سمجھیں، بلکہ اس امتحان ہی کو سبق جانیں۔ اگر کسی دن سبق نہ ہو تو کوئی مذاکرہ نہیں، مگر امتحان میں ہرگز ناغہ نہ ہو۔ اس ہدایت کو آئندہ کی تمام تختوں میں یاد رکھیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے اور یہی راز ہے، خوب سمجھ لیں۔ ہر حرفوں کو اس کے مخرج سے نکلوائیں تاکہ سا، سین، صاد، وا، تا، طا، زا، ظا، ظا، ضاد، ہا، حمزہ، عین، خا، کاف وغیرہ حرف جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ان میں بخوبی امتیاز ہو۔ ان حرفوں کا فرق نہایتی اہتمام کر کے سکھاویں۔ اکثر معلم اس طرف توجہ نہیں کرتے اور طرح طرح کے حیلے بہانے بتاتے ہیں، مگر آپ ہرگز ایسا نہ کریں۔ حرفوں کے صفحہ، پتلی، موٹی، سیدھی، بلندی، پستی وغیرہ کو خوب یاد کروا دیں۔ ان میں سے بعض حرفوں کے مخرج آسان زبان میں مندرجہ ذیل ہیں۔ بچوں کو روزمرہ کے اسباق کے دوران ان مخرج کو زبانی یاد کرائیں۔ سا، زا، ظا، ان تین حرفوں کا مخرج ایک ہی ہے، مگر صفات کے فرق کی وجہ سے ہر ایک حرف کی آواز الگ الگ ہے۔ مخرج یہ ہے: زبان کی نوک کو اگلے اور اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے لگانا، یعنی زبان کی نوک کا اوپری حصہ دانت کے کنارے سے اس طرح ملے کہ سامنے بیٹھنے والے کو زبان کی ذرا سی نوک باہر نظر آئے۔ یہ بھی ذہن نشین کر دیے کہ سا اور زا کی آواز نرم ہوتی ہے اور ظا کی آواز بھاری ہوئی منہ بھر ہوتی ہے۔